بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، جشن آزادی مبارک ہو آپ سب کو، پوری قوم کو۔ سنو پاکستان کی جانب سے، سنو نیوز کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے پاکستان کا آج یوم آزادی ہے، جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ بہت بہت ہیپی انڈیپینڈنس ڈے سب کو۔ آج 77واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے جی، ملی جوش و جذبے کے ساتھ، اور آج اسی مناسبت سے ملک بھر میں مختلف تقاریب کا بھی انعقاد کیا جائے گا، اور جیسے جیسے سرکاری سطح پر جن تقاریب کا انعقاد کیا جانا ہے وہ لائیو مناظر ہم آپ کو وہ نشریات لائیو اپنے ٹی وی چینل کے توسط سے دکھاتے بھی رہیں گے۔ تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک شعر سے، میرا فیوریٹ شعر ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی، تو مجھے اجازت ہے، آپ کی اجازت ہے، اجازت۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ کیا بات۔ تو شہر بانو، آج 77واں یوم آزادی ہے، تو آپ کو بھی ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کوئی ڈیفرنٹ فیلنگ آئی جب آپ صبح اٹھی دفتر آ رہی تھیں؟ بہت اچھی فیلنگ آئی، آزادی والی فیلنگ آئی، اور 14 اگست کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہم آزاد ہیں، اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ہم ابھی حالات دیکھتے ہیں غازہ کے، تو احساس ہوتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو پاکستان سے محبت کریں، پیار کریں۔ آج کا دن ویسے بھی جشن منانے کا دن ہے، جشن منائیں، خوشیاں منائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے، بڑے، بوڑھے، جوان اور خواتین سبھی وطن سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہر چیز اور ہر چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلکھلا رہے ہیں۔ جوش و جذبے کی اگر بات کی جائے، ولولے کی بات کی جائے، تو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں کی بہار ہے۔ فضا میں اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونج رہی ہے۔ شہر بانو، آپ کی اس لائن سے مجھے ایک منظر یاد آتا ہے، اور جو ہمیشہ سے، اور بالخصوص جب سے الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہوا ہوں میں، ہر سال 14 اگست پہ یہ جو فلک شگاف نعرے پاکستان زندہ باد کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں نا، بالخصوص یہ صبح سویرے 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ مناظر ہے جی، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو بڑے ہی جناب جوش اور جذبے سے بھرپور یہ مناظر ہوتے ہیں، جس طرح سے نعرہ تکبیر بلند کیا جاتا ہے ہمارے پاک فوج کے جوانوں کی جانب سے، اور پھر جس طرح روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ان توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں نا کہ آپ کے صحیح گوز بم جاتے ہیں، صحیح رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حب الوطنی کا جو جذبہ ان مناظر کو دیکھتے ہوئے جاگتا ہے نا، وہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ان مناظر کو جناب جگاتا ہو۔ اور یہ رات کو 12 بجے کے جو مناظر ہیں، جس کا انتظار ہوتا ہے سارے پاکستان کو، اور بالخصوص لاہوریوں کو، تو اہلیان لاہور جو ہے پہنچ جاتے ہیں مینار پاکستان، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائر ورکس کا، یہ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا رات 12 بجتے ہی۔ بالکل شہر بانو، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ جب فیملی کے ساتھ وقت نکال کے نا اسپیشلی جاتے تھے ہم لوگ یہ فائر ورکس دیکھنے کے لیے، اور بڑا مزہ آتا تھا۔ پھر راستے میں چونکہ ارد گرد سارا اندرون شہر بھی ہے، تو وہاں پر سٹالز بڑے لگے ہوتے تھے، اور بڑا پر ہجوم یہ علاقہ ہے، یہاں پر آپ بیچز خرید لیتے ہیں، جھنڈے خرید لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں یہاں پر۔ اور عظیم اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا نا وائب بھی الگ ہوتی ہے 13 اگست سے 14 اگست تک، یعنی 12 بجے کے بعد آپ کا جو جوش و ولولہ ہے وہ کوئی مختلف ہی ہوتا ہے، باجوں کی برسات ہوتی ہے۔ بس ہاں، یہ بات میں کرنے والا تھا کہ روڈ کے اوپر جو پاپا ہوتا ہے نا آپ کے کانوں میں، وہ تھوڑا سا دیتا ہے تکلیف۔ بالکل جی، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ رات میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جشن آزادی کے حوالے سے اپنا اظہار رائے کیا، خیال پیش کیا انہوں نے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے قومی شعور کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے، جو دو قومی نظریہ پر مبنی ہے۔ اس تاریخی اور دائمی نظریے نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ شناخت، ثقافت اور تہذیب قائم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ قیام پاکستان کا مقصد محض ایک جغرافیائی خطے کا حصول نہ تھا، بلکہ ایک ایسی فلاحی ریاست کا قیام تھا جہاں اسلام کے سنہری اصولوں کی بنیاد پر معاشرہ امن و سلامتی اور افہام و تفہیم سے مسلمانوں
और इसमें मौजूद तमाम तर दूसरे मज़ाहिब के लोगों को आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर कर सके। तो आर्मी चीफ का खिताब आपने मुलाहिजा किया। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं हमारी नुमाइंदा समन गुल इस वक्त इस्लामाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। चूँकि आज जश्न आज़ादी है, इसी मुनासिबत से शहर इक़्तिदार बिल्कुल जो है बिलखसूस खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहने वाला है, वहाँ पर तकारीब किया जा रहा है। तो अभी वहाँ पर क्या चल रहा है जी, समन गुल से जानते हैं। समन, बताइएगा इस वक्त क्या चल रहा है शहर इक़्तिदार में? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी मुबारक। सबसे पहले आप सब लोगों को और तमाम अहले वतन को भी खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जैसे ही जश्न आज़ादी है और रात के जैसे ही 12 बजे तो शहर इक़्तिदार पे भी जो आतिशबाज़ी का जो है मुज़ाहिरा किया गया। हर तरफ जो है सब्ज़ हिलाली परचम हम देख रहे हैं तमाम शहराओं पर, और जो सरकारी दफातर है और सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर भी जो है वो परचम कुशाई की गई। ख़ास तौर पे सुबह के वक्त जो है वो मोनामेंट के मुकाम पर परचम कुशाई की गई और 31 तोपों की सलामी भी पेश की गई। इसी तरह जो शहरी हैं रात के 12 बजे घरों से बाहर निकले और उन्होंने जश्न आज़ादी जो है वो मनाना शुरू किया, आतिशबाज़ी का मुज़ाहिरा किया, रोड्स पर सब लोग निकले। और अभी भी जैसे कि हम देख सकते हैं कि शहरी जो हैं वो गाड़ियों पे परचम जो उन्होंने लगाए हुए हैं, घरों को डेकोरेट किया हुआ है। बच्चे जो हैं वो अपनी खरीदो फरोख्त उन्होंने कल बेतहाशा की, झंडे खरीदे, ड्रेसेस खरीदे, और आज जो है वो जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा शहर इक़्तिदार में भी। और ख़ुसूसी जो है वो F9 पार्क में भी ख़ुसूसी प्रोग्राम्स रखे गए हैं। बड़ा जो है फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है जहाँ पर तमाम जो शहरी हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ मुफ्त एंट्री भी रखी गई है, जहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और तमाम शहराओं को जो है वो डेकोरेट किया गया है। जैसे कि अभी भी आप मेरे अकब में देख सकें कि मैं 0 पॉइंट के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो बच्चे ख़रीद रहे हैं और यहाँ पर लगाए भी गए हैं, झंडियाँ भी लगाई गई हैं। ख़ास तौर पे सुनो न्यूज़ के ऑफिस में भी जश्न आज़ादी का जो है वो आज केक भी काटा जाएगा और ऑफिस में भी जश्न आज़ादी का केक काटा जाएगा। इस्लामाबाद के हवाले से आपने बताया भरपूर जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। समन, हमारे साथ ही रहेगा। अभी फैसलाबाद का रुख करते हैं। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है और किस तरह से लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं? हमें ज्वाइन किया है शराज हसन ने। शराज, बताइएगा कैसे मनाजिर है वहाँ पर? फैसलाबाद में भी मुल्क भर की तरह जो जश्न आज़ादी है उसको भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे मोहब्बत से सरशार हैं। इधर जो मरकजी तकरीब है जश्न आज़ादी की वो कमिश्नर ऑफिस में हुई है। इस मरकजी तकरीब में कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने, अराकीन असम्बली ने शिरकत की है और परचम कुशाई की गई है। अलावा केक भी काटा गया है। ये जो तकरीबात का सिलसिला है ये दिन भर भी जारी रहेगा। तालीमी अदारों में भी इस तरह केक काटे जाएंगे। मरकजी उलमा कौंसिल की जानिब से भी एक प्रोग्राम रखा गया है, उधर भी केक काटा जाएगा और उलमा व मशाइख जो हैं वो उधर खिताब करेंगे। ताजिर कम्युनिटी और वकला कम्युनिटी भी उसमें शिरकत करेगी। साथ साथ हम आपको एक फैसलाबाद की खास बात बताते चलें कि फैसलाबाद में जो नौजवान हैं या शहरी हैं उन्होंने अपने तौर पर एक खुसूसी मुहिम शुरू की है। कुछ नौजवानों ने कि वो शजरकारी कर रहे हैं जश्न आज़ादी के मौका पर। जश्न आज़ादी के मौका पर वो पौधे लगा रहे हैं और एक ये माहौल दोस्त इकदाम जो है ये फैसलाबाद के नौजवानों की तरफ से सामने आया है। और ये जो तकरीबात हैं दीगर जश्न आज़ादी की ये इसी तरह दिन भर जारी रहेंगी और खुशियां जो हैं ये जश्न आज़ादी की इसी तरह मनाई जाती रहेंगी। बच्चे बड़े सभी जो हैं इन्होंने अपने कौमी परचम के रंग के कपड़े समन गुल हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थी। वो बता रही थी कि इस्लामाबाद के F9 पार्क में खुसूसी जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं और फैमिलीज़ जो हैं वो शाम को वहाँ जाएंगे, लोग खाएं पिएंगे, साथ साथ जश्न आज़ादी भी मनाएंगे। लाहौर में हम देखते हैं वाघा बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जश्न आज़ादी की बड़ी शानदार तकरीब होती है, आम शहरी जहाँ पर शिरकत करते हैं। तो फैसलाबाद में कोई ऐसा पॉइंट है या कोई ऐसी तकरीब होने जा रही है जहाँ फैसलाबाद के बासी जाएँ और इंजॉय करें? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ये जो मरकजी तकरीब हुई है कमिश्नर ऑफिस में, इधर फैमिलीज ने भी शिरकत की है। फैमिलीज के लिए इधर खाने पीने का भी इंतजाम ज़िले इंतजामिया की तरफ से किया गया था। इसके अलावा केनाल रोड पर भी जो है वो इस तरह के स्टॉल्स लगाए जाते हैं जिधर फैमिलीज जाती हैं और जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करती हैं। तो हम देख रहे हैं शराज, आप भी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और
ساتھ میں اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی کرتے رہے. بہت شکریہ آپ کا شراز, آپ نے سنو پاکستان کو بتایا کہ اس وقت فیصل آباد میں لوگ کس جشن آزادی اور تمام جشن کو انجوائے کر رہے ہیں. بالکل سارے لوگ شہر بھروں انجوائے کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 21 توپوں کی سلامی دکھائی, اور ہم نے آپ کو پتہ ہے مختلف تقاریب جیسے جیسے ہو رہی ہیں وہ لائیو نشریات بھی دکھائیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مزار قائد پہ, مزار اقبال پہ گارڈز کی پروقار تقاریب کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی بالکل گارڈز کی تبدیلی کے حوالے سے, تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس ویژولز ہیں, آج دیکھتے ہیں جی. تو یہ مزار قائد کی جو گارڈز کی ایک تقریب تھی, اس حوالے سے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں. مزار اقبال پہ بھی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی, تو وہ ویژولز بھی اپنے ناظرین کو ہم دکھاتے ہیں جی. اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہاں پر خصوصی شرکت کی, یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ وہاں پر موجود تھیں, اور یہ بطور مہمان خصوصی ان کی جانب سے شرکت کی گئی, اور یہ قومی پرچم انہوں نے بلند کیا. اور شہربانوں اس موقع پہ جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں وہ ظاہر دعا تو کرتے ہی ہیں ملک اور قوم کی بہتری کے لیے, ساتھ ہی ساتھ جو مہمانوں کی کتاب ہوتی ہیں وہاں پر اپنے تاثرات بھی ان کی جانب سے درج کیے جاتے ہیں. اور یہ اس وقت کے ویژولز ہم دیکھ سکتے ہیں, آئی جی پنجاب بھی ان کے ہمراہ پر جو ہے وہ موجود ہیں. اور یقیناً بڑے ہی کیا کہتے ہیں نا جوش اور جذبے سے بھرپور یہ مناظر ہوتے ہیں. بالکل ایسے مریم نواز صاحبہ نے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرچم کو بلند کیا. اور عظیم ابھی یہ سلسلہ جاری ہے, ابھی تقاریب کے جو ہیں وہ سلسلے جاری, جیسے جیسے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ آئیں گے, وہ تقاریر کریں گے, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. قیام پاکستان کی جد و جہد میں بچوں کا کردار بھی قابل ذکر ہے. اسکول, کالجز, گھروں میں بچوں کو اپنے والدین اور اساتذہ سے تحریک پاکستان کے بارے میں سننے کا موقع ملتا تھا, جس سے ان میں قوم پرستی اور آزادی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. بچوں کے مختلف طریقوں سے تحریک پاکستان کی حمایت کی. وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حق میں نعرے لگاتے, جلسوں میں شرکت کرتے اور آزادی کے حق میں گیت گاتے تھے. ان کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کے خواب نے جنم لیا تھا, جسے انہوں نے اپنے خوابوں اور اپنے ہاتھوں سے زندہ رکھا. بالکل جی. اور اس وقت ہمارے ساتھ بھی ایک ایسی ہی بچی ردا شبیر موجود ہیں جو ایک مقررہ ہیں اور اپنے منفرد انداز میں تحریک آزادی اور قیام پاکستان کی کہانی سناتی ہیں. وہ کیا کہتی ہیں, آئیے ان سے سنتے ہیں. ردا کیسی آپ؟ ٹھیک ہوں. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. ردا آج آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ اسپیچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجاد وقار عزیز مکتب, معزز سامعین حضرات اور سنیو ٹی وی کے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں, پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں, اللہ کریم کا نام لے کر تقریر کا آغاز کرتی ہوں. معزز سامعین, آج اس موضوع پہ مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے. وہ نہ صرف ایک موضوع ہے بلکہ ایک داستان ہے. داستان بھی ایسی کہ بیان کرنے کے لیے ایوان میں دیا گیا وقت ناکافی ہوگا. میرا موضوع ہے پاکستان ایک خواب کی تعبیر. وقت کے مفکر علامہ محمد اقبال 19ویں صدی کا مشاہدہ کرنے کے بعد 20ویں صدی کے ابتدا میں ایک خواب دیکھتے ہیں اور اپنے رب سے ایسی تعبیر مانگتے ہیں, اے اللہ اس ملک کے نوجوانوں کو اتنی ہمت دے کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست, ایک گلستان اور علیحدہ گھر بنا سکیں.
وہ خواب تھا برے صغیر کے باسیوں کو علیحدہ وطن دلانے کا، وہ خواب تھا وہاں کی ماؤں بہنوں کو حضرت بی بی فاطمہ، خولا اور حضرت بی بی اسما کی طرح عزت دلانے کا۔ علی وقار، وہ خواب تھا ایسا وطن بنانے کا جہاں فکر بھی محمد کی ہو، فلسفہ بھی محمد کا ہو، نظریہ بھی محمد کا ہو، سوچ بھی محمد کی ہو اور امت بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ چنانچہ پورا ارض نے وہ دن بھی دیکھا کہ اقبال کا خواب پورا ہوا۔ 23 مارچ 1940 کی صبح کو ایک پر امید اور روشن کرن پھوٹی، مسلمانوں کی قربانیاں رنگ لائیں اور علیحدہ وطن بنانے کی آرزو منظور کی گئی۔ محترم علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ قائد نے فرمایا تھا، پاکستان کے وجود کی ضرورت اس وقت پیش آئی تھی جب یہ محسوس کیا گیا تھا مسلمانوں کے حقوق اور ان کی شناخت کو دبایا جا رہا ہے۔ علی وقار مسلمان تقدیر کا پابند نہیں۔ 14 اگست کو 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں نے ہجرت کی۔ انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا تھا۔ اس خواب کی تعبیر کی جستجو میں انگریزوں کی سازشوں کو روند کر ہندو بنیا کے ایک قومی نظریے کو گنگا کی موجوں کے سپرد کرتے ہوئے میرے محسن، میرے قائد علامہ محمد اقبال کے خواب کی فاتحہ بن کر پاکستان کی حقیقی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ علی وقار، پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے، پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے، سندھی بلوچی سرحدی پٹھان چل پڑے، گھر بار چھوڑ بے سرور سامان چل پڑے، ساتھ اپنے مہاجر لے قرآن چل پڑے اور قائد ملت بچھلے ہونے کو قربان، کیونکہ یہ تھا قائد کا پاکستان۔ علی وقار، یہ تعبیر ہے ان شہیدوں کے لہو کی کہ جن کی ماں کو ان کی لاشیں بھی نصیب نہ ہوئی۔ علی وقار، یہ تعبیر ہے سرسید احمد کی کاشوں کی کہ جنہوں نے زندان جیسی صحبتیں برداشت کی۔ علی وقار، یہ تعبیر ہے پاکستان کی بیٹی سورہ فاطمہ کے خواب کی کہ جنہوں نے زندان جیسی صحبتیں برداشت کی، جنہوں نے زندان جرات و بہادری کی ایک عظیم مثال قائم کی اور سول سیکریٹریٹ کی چھت پر سبز ہلالی پرچم لہرایا تھا۔ علی وقار، یہ صرف پرچم نہیں لہرایا گیا تھا، یہ اعلان تھا پوری دنیا کو کہ آج ہم آزاد ہیں، آج خواب پورا ہوا، پاکستان ہمارا ہوا۔ یاد کر وہ دن کہ جب دل ٹوٹ گئے، یاد کر وہ شام کہ جب ہم رو پڑے، آج ہم آزاد ہیں، خوشیوں کے دیپ جلائیں گے، پاکستان پاکستان ہم سب مل کر گائیں گے۔ یہی وہ خواب تھا جو حقیقت میں بدلا اور آج ہم اس سرزمین پر آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ اس ملک کو جو بے انتہا قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، لازوال داستانیں بے مثال کہ جن کو آج بھی رقم کرتے ہوئے داستان گو کی آنکھیں آنسو سے نم ہو جاتی ہیں، مگر ہم نے اپنی سیاسی مذہبی لڑائیوں میں اس ملک کی خوبصورتی کو پامال کر ڈالا۔ علی وقار، مسلمان تقدیر کا پابند نہیں ہے۔ 14 اگست کو 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی۔ یہی وہ وطن ہے جسے ہم نے اپنے خون سے سینچا، اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی ہم سب کا فرض ہے۔ شکریہ۔ ویل ڈن رضا، بہت خوب، کیا بات ہے، بہت اچھی تقریر کی آپ نے رضا۔ کس نے یاد کروائی آپ کو اتنی اچھی تقریر؟ بابا نے۔ ویری نائس۔ لکھی کس نے تھی؟ لکھی میرے ٹیچر نے سینڈ کی تھی۔ جس نے لکھی ہے اس نے بہت اچھی لکھی، بابا نے بہت اچھی آپ کو تقریر یاد کرائی اور آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ ایسے ہی پرفارم کریں، ایسے ہی پاکستان کا نام روشن کریں، اپنے والدین کا نام روشن کریں اور آگے بڑھیں۔ بہت شکریہ آپ نے سلو پاکستان کو وقت دیا۔ اور مجھے رضا کا آؤٹ فٹ بہت پسند آیا، رضا نے ماشاءاللہ آج بھرپور تیاری کی ہے جشن آزادی کی۔ اور جو پونی لگائی نا وہ بھی انہوں نے وہی لگائی ہوئی ہے، پاکستانی جھنڈے والی، بہت خوبصورت۔ بچوں بڑوں بزرگوں سبھی کو اسی طرح سے یوم آزادی منانا چاہیے، بہت اچھا لگتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں ہم ہمیشہ مشکل اور اچھے وقتوں میں اپنی مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں۔ بچپن میں جب جیب خرچ کے پیسوں سے خریداری کرتے، بڑے ہو کر محنت کی کمائی سے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کبھی اکیلے، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی امی کی خریداری کی فہرست کے ساتھ، کبھی ابو کی ٹرالی دھکیلتے ہوئے، کبھی خریداری کرنے اور کبھی صرف وقت گزارنے کے لیے ہم نے ہمیشہ چاہے وقت اچھا ہو یا برا اپنے محلے کے بازاروں کی مستقل مزاجی اور مہربانی پر بھروسہ کیا ہے، جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ جب تک ہم جا کر اپنی ضروریات کی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں سب ٹھیک ہے۔ یہ تعلق ایک قدیم مساوات کو متوازن رکھتا ہے۔ خریدار، دکاندار اور بازار، ہمارے پیارے بازار لوگوں کو برانڈ سے، برانڈز کو دکانداروں سے اور دکانداروں کو بنانے والوں سے جوڑتے ہیں۔ خوشحالی کے سالوں میں اور مشکلات کے سالوں میں بازار، خریدار، دکاندار اور کاروبار ہمیشہ ایک مستحکم ذریعہ رہے ہیں
जो ज़रूरियात को पूरा करते हैं और हमारी मईशत के इंजन को रवा रखते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही एक मुनफरिद रिश्ता है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए एक और मुश्किल के साल के बावजूद हमारे बाज़ारों की जो रोशनी है, जो रौनक है, वो यूं ही कायम व दायम है और चमकती रही है। ये रोशनी कभी धीमी, कभी रोशन, लेकिन कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। इस साल हमें इस रोशनी को खराज तहसीन पेश करना चाहिए और एक पाकिस्तानी की हैसियत से FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि एक सनत से वाबस्ता है, मैं पूरे वसूख के साथ इस रोशनी के लिए अपनी शुक्रगुजारी का इजहार करता हूं, जो हमारे हज़ारों बाज़ारों, लाखों दुकानदारों, करोड़ों ख़रीदारों और अरबों ब्रांड्स की वजह से हर रोज़ रोशन होती है, जिन्हें मुल्क भर में लोग तैयार करते हैं और जिनकी रोज़ी रोटी इस रौनक से मुनहसर है। कोई भी ब्रांड हो या बनाने वाला, हमारी खिदमत सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए है। इस यौम आज़ादी पर हम हर कारोबार, दुकानदार और ख़रीदार को खराज तहसीन पेश करते हैं, जो पाकिस्तान के बाज़ारों और इसकी मईशत को ज़िंदा रखता है। इनकी रौनक के बगैर लाखों लोग अपनी रोशनी खो देंगे। साथ चलें तो पाकिस्तान चले। जब हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान आगे बढ़ता है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, तहरीक आज़ादी में ख़वातीन के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना बेगम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर बेगम, सलमा तसद्दुक़ हुसैन बेगम, राना लियाकत अली समेत मुतादिद अजीम ख़वातीन 20वीं सदी में अमली, मुआशरती, तालीमी और सियासी मैदान की जाबाज, सरगर्म और नडर कारकुन रही। ये वो ख़वातीन थी जिन्होंने आम घरेलू औरत में सियासी शऊर ना सिर्फ बेदार किया, बल्कि अलहदा मिली तशख़्ख़ुस की तहरीक का जज्बा भी उजागर किया, ताकि ख़वातीन घरों से निकलकर तहरीक पाकिस्तान की जिद्दोजहद में अमली ताकत बनकर उभरें। क़याम पाकिस्तान में ख़वातीन की अहमियत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान है, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा। वेलकम करते हैं मैम, बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़े ऑनर की बात है हमारे लिए कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबका शुक्रिया और सबको यौम आज़ादी मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत मुबारक हो। ख़वातीन के किरदार पर बात करना चाहते हैं हम, कि अगर हम बात करें उस वक्त क़याम पाकिस्तान की, बात करें आज के पाकिस्तान की, ख़वातीन का किरदार कितना ज़रूरी था और कितना अहमियत का हामिल है? तब भी आधी आबादी ख़वातीन की थी, आज भी है, बल्कि शायद आधी से ज़्यादा ही हो। जिस वक्त मर्दम शुमारी होती है ना, तो वो फर्दम शुमारी नहीं करते, वो मर्दों को गिनते। तो बात ये है कि अगर ये सब तमाम ख़वातीन हिस्सा ना लेती तहरीक पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान कैसे वजूद में आता? नहीं आता। बहुत और हमें चाहिए भी था, इसलिए कि ग़ुलामी की ज़िंदगी बहुत मुसलमानों ने गुजारी थी और उनके साथ दीगर अक़लियतों ने भी। बिल्कुल। तो बस ये कायदे आज़म की सही थी और लोगों की तहरीक थी, जिसकी वजह से हमने हासिल किया पाकिस्तान। और आज 77 साल के बाद एक आज़ाद ममलिकत में रह रहे। नौजवानों का परसों दिन था जी, नौजवानों की बारी है कि इस मुल्क को आगे लेके चले। बिल्कुल। जैसे साहिबा, हम लोग मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना के बारे में तो ज़्यादातर पढ़ते भी हैं, किताबों में जानते भी हैं, और कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनके बारे में आप समझती हैं कि इनसे मुतल्लिक बात ज़रूर होनी चाहिए? बहुत सी ख़वातीन हैं गुमनाम, उनके नाम सामने आते ही नहीं। मसलन अब देखिए, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जी, जान बेटा खिलाफत पे दे दो, तो खिलाफत भी तो इस सारी तहरीक का हिस्सा ही था। अब हमें पता ही नहीं कि जो अम्मा मोहम्मद अली की उनका नाम क्या था। बिल्कुल बिल्कुल तो सही ये हालत है कि हमें पता तो है नहीं, लेकिन उनका अपना बहुत बड़ा किरदार है। और जैसे साहिबा, कोई वाक़या अगर आपको याद हो जो आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन को, क्योंकि आपने भी बताया कि उस तहरीक को आपने भी देखा, अपनी आंखों से देखा था, वो कैसे मनाजिर थे? बड़े लोगों में जोश और जज्बा था। और जिस वक्त इकबाल पार्क जिसको अब कहते हैं, उस वक्त मिंटो पार्क, जी जी जी, में कायदे आज़म तशरीफ़ लाए, तो जितने लोग थे और हज़ारों लोग, ऐसे था कि कोई बोल नहीं रहा। और उन्होंने अंग्रेज़ी में तकरीर की, क्योंकि उनको उर्दू नहीं थी आती जी। कोई बोला नहीं और ऐसे सुन रहे थे जैसे कि कोई सहीफ़ा आसमानी, चाहे समझ में नहीं। लोगों ने पूछा कि क्या समझ रहे हैं? कहने लगे, समझ हमें आए या ना आए, हमें पता ये जो शख्स है ना, ये हमारी खातिर कर रहा है जो भी कर रहा है, और ये नया पाकिस्तान बनाने को चला। उस वक्त तो नाम ही नहीं रखा था। तो जस्टिस साहिबा, उस वक्त जो एक जज्बा आपने बताया, एक कौम के सूरत में मुसलमान सामने आए, अभी वो जज्बा दिख रहा है आपको? मेरा ख्याल है तो सही,
لیکن اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. کیا بات. بچے اسکول جاتے ہیں, استانیوں کو ٹریننگ پہلے چاہیے. ہمارے یہاں استانیوں کی, میں نے چھوٹا سا اسکول, اس میں 150 بچہ ہے, کیا ہوا ہے, لیکن اساتذہ جو ہے نا ان کو اتنی ہر چیز کا اخلاقیات وغیرہ کا پتہ نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. ان کو ہم سکھائیں گے, پھر وہ بچوں کو سکھائیں گے, پھر بچے آگے اپنے بچوں کو سکھائیں گے. اور یہاں پہ ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ نے لڑکیوں اور لڑکوں میں کوئی آپس میں نہیں کرنا, فرق نہیں کرنا, بالکل نہیں. جیسے صاحب آپ اپنی زندگی کا کوئی تجربہ بتانا چاہیے, کیونکہ آپ کا تعلق جس خاندان سے ہے, تصور پاکستانی یہاں سے ملتا ہے ہمیں, اور پھر اقبال کی شاعری, شاید ہی پاکستان میں کوئی, بلکہ ساؤتھ ایشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو اقبال کے نام سے واقف نہیں ہے. تو جب آپ اس گھر کا حصہ بنی, جب آپ اس فیملی میں جڑی بطور خاتون, آپ نے کوئی رسپانسبلٹی فیل کی, پھر اس کو نبھانا ایک ذمہ داری محسوس ہوا؟ بس ظاہر ہے جب آپ ایسے گھرانے میں آئے, بچے تو جو ہیں وہ علامہ اقبال کی نسل ہے, میں تو اقبال سے آئی ہوں, لیکن ان کو یہ سب چیزوں کا احساس دلانا کہ کتنی بڑی ان کے اوپر ذمہ داری ہے اپنے دادا کی, اور اس کو انہوں نے کیسے نبھانا, یہ تو پھر بچوں کو سکھانا ہی پڑتا. نہیں تو ان کو جسٹس صاحبہ, آج کے نوجوانوں کی اگر بات کی جائے, اقبال نے اس وقت نوجوانوں کو بیدار کیا, وہ ایک خواب دکھایا پاکستان کا, آپ سمجھتی ہیں کہ آج کے نوجوان جو ہیں وہ اس خواب پر پورا اترے؟ کیوں نہیں, ضرور اتریں گے. دیکھیں زیادہ آبادی تو ہماری ہے ہی نوجوانوں کی, 60% ہے جی. اور ابھی پرسوں جیسے ان کا دن ہم نے منایا. اسکولوں میں تعلیمیں صحیح ہونی چاہیے. بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں آپ اسکول کھولتے بھی ہیں, میں تو خیر جاتی ہوں اپنے اسکول میں روز, تو میں دیکھتی ہوں کرتے کیا, وہاں پہ انہوں نے گائے بھینسیں باندھی ہوئی اور شادی ہال بنائے ہوئے. تو اس طرح کی صورتحال میں کیا ہم نے پنپنا ہے؟ تو بس وہ اقبال تو کہتے تھے نا کہ جوانوں کو میری آہے سحر دے, پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. اور آسان زبان میں بھی بہت کچھ لکھتے تھے, جیسے وہ لب پہ آتی, میں نے پہلی چیز جو سیکھی جب میں ابھی اسکول نہیں بھی جاتی تھی, وہ تھی لب پہ آتی ہے دعا. جی, آپ لوگوں نے بھی یقیناً سب نے بالکل سب نے پڑھی بھی ہے اسکول کی اسمبلی میں. اچھا جیسے صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم آج کل بالخصوص جب ملکی حالات دیکھتے ہیں, ملکی سیاسی حالات کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو جیسے تحریک آزادی میں خواتین نے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خواتین جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ انف ہیں, یا زیادہ سے زیادہ خواتین کو مزید سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ اور اپنے ناظرین کو میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ ریسرچ اسکالر سید فہد علی کاظمی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو جسٹس صاحب, آپ پہلے آپ اس سوال کا جواب دے دیں, پھر ہم کاظمی صاحب سے بات کریں گے. سوال آپ کا کیا تھا؟ جی, میرا سوال یہ تھا جی کہ آج کی سیاسی حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور تحریک آزادی میں پھر خواتین کے کردار کو جس طرح دیکھتے ہیں, تو کیا آج بھی خواتین جو کام کر رہی ہیں وہ انف ہے, یا مزید خواتین کو آنا چاہیے فور فرنٹ پہ, سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ سیاست میں اگر حصہ نہ بھی لیں تو کوئی بات نہیں, لیکن گھر کے باہر بھی ساری خواتین کے کام ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں, وہ مرغی بانی کرتے ہیں, گائے بھینسوں کو دیکھتے ہیں, پھر کھیت میں جاتے ہیں, کھتونیوں میں جاتے ہیں. تو جب تک خواتین یہ گھر کے باہر اور پھر گھر کے اندر بچوں کو سنبھالنا, شوہر بیٹھا حقہ پی رہا ہے پلنگ پہ اور بیوی سارے کام کر رہی, وہ تو کرنا ہی, وہ اپنا کردار پورا, ٹھیک ہے, اس کے بغیر نہیں چل سکتا, کردار کے بغیر نہیں چل سکتے. فہد علی کاظمی صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. ہم بات کر رہے ہیں قیام پاکستان کے نوجوانوں کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے. تو نوجوانوں پر آپ کافی ان پر محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیام پاکستان میں جو نوجوانوں کے اندر ایک جوش و جذبہ تھا, آج کے نوجوان میں وہ ہے, اور اگر ہے تو سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ تھینکس الاٹ جی, بہت ہی امپورٹنٹ سوال, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. قیام پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو علی گڑھ موومنٹ کی بھی بات ہوتی ہے. علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء نے بہت ہی کرٹیکل رول پلے کیا تھا. یہ اسٹوڈنٹس تھے جو مسلم لیگ کی موومنٹ کی بیک بون تھے, اور ایز والنٹیئرز ہم 1946 کے الیکشنز کو خاص طور پہ دیکھیں تو انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا, کی رول انہوں نے پلے کیا. اور ہسٹوریکلی ہم دیکھتے آئے ہیں, جیسے ابھی میڈم بھی بات کر رہی تھیں, 1940 کا جو جلسہ تھا, مسلم لیگ کا اینول سیشن تھا قرارداد لاہور, جو کہ بعد میں قرارداد پاکستان ٹھہری, اس کے اندر بھی علی گڑھ یونیورسٹی کے, اسلامیہ کالج کے بہت سے اسٹوڈنٹس ایز والنٹیئرز کام کر رہے تھے. اب
اس وقت کے جو نوجوان تھے آئیڈیالوجیکلی نظریاتی طور کے اوپر وہ بالکل قائد اعظم اور حضرت علامہ کے ویژن کے ساتھ الائنڈ تھے، اور حضرت علامہ کا اور قائد اعظم کا جو ویژن ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. They wanted to implement a system based on the teachings of Prophet of Islam, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اقبال نے تو بارہا یہ کہا کہ ہم ایک ایسی مملکت چاہتے ہیں جس کو ہم عرب امپیریلزم سے آزاد کر کے ایک اسلام کا ٹرو مینیفیسٹیشن، اسلام کا ٹرو رول ماڈل ہم بنائیں گے ان دا کمیٹی آف نیشنز. تو آج جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو نوجوان صرف سائنس ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک نظریے کی بات ہے. ہم نے ان کو نظریہ دینا ہے، آئیڈیالوجی دینی ہے. اور آج کا نوجوان اگر اپنے نظریے سے غافل ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اہل بیت کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی. ڈونٹ فرگیٹ کہ قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا نان مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا. تو ہمارے صوفیہ کرام حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، اقبال جن کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، سید حجویر، مخدوم امم، مرکدیو، پیر سنجر راہرم، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. تو ان صوفیاء کی ٹیچنگز بھی بیک بون ہے پاکستان کے لیے، ایک علیحدہ ریاست کے لیے. تو ہمیں نوجوانوں کو نظریہ دینا ہوگا جو توحید کا ہے، ختم نبوت کا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا ہے، اور اولیاء کاملین کا ہے. ایک پیسفل، پراسپرس، کمپیشنٹ پاکستان جس میں جتنی کمیونٹیز ہیں، جس طرح سرکار دو عالم نے ٹریٹی آف مدینہ سائن کیا، مائنورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا. یہ ہم نے نوجوانوں کو بتانا ہے کہ اسلام مائنورٹیز کی بھی بات کرتا ہے. ہمارے سبز لالی پرچم میں جو سفید حصہ ہے ان کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ملی ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. تو یہ ساری باتیں، تو مجھے لگتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر وگر ہے، پیشن ہے، ڈائریکشن ہم نے دینی ہے. اور جو ہم سے پچھلی نسل ہے شاید تھوڑا سا رول انہوں نے اس طرح سے ادا نہیں کیا نوجوانوں کو وہ ڈائریکشن دینے میں. لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. یہ تو آج بھی ہمارے پاس جسٹس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو پھر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں سے پوچھ لیتے ہیں. تو جسٹس صاحبہ، جیسے کاظمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے پچھلی جو نسل ہے انہوں نے تو اس طرح سے کردار شاید ادا نہیں کیا کہ جو نظریہ اقبال کا، جو نظریہ قائد کا تھا وہ اس طرح سے نوجوانوں میں ٹرانسفارم نہیں ہو سکا، ٹرانسفر نہیں ہو سکا. تو بہت کچھ کیا ہے. مجھے یاد ہے ہم رہتے تھے سول سیکریٹریٹ کے ساتھ، ہمارا گھر ہوتا تھا. جب وہاں پہ خواتین کو بہت ساری کو اکٹھا کیا میری والدہ نے، اور یہ اس وقت ابھی مسلم لیگ کا جھنڈا تھا ہمارے پاس، پاکستان کا جھنڈا تو ابھی تصور میں ہی نہیں آیا تھا. صحیح. ان کو پکڑایا، گیٹ پھلانگ کے باہر گئیں، ساتھ سیکریٹریٹ تھا، اس کے گٹر پائپ کے ساتھ چڑھ گئی اوپر اور جھنڈا لہرا دیا اس کے اوپر، اور سب نے نیچے سے پاکستان زندہ باد کیا. تو دیکھیے یہ کتنا بڑا جوش اور جذبہ تھا کہ یہ اس وقت تھے. تمام لوگ جو تھے یہ ہمارے اوپر سامراجی حکومت تھی، اور ان کے ساتھ یہ کچھ کرنا یہ بہت بڑی بات، یقیناً بہت بڑی بات. تو جیسے صاحب ابھی ہم ایک نوجوان طبقے سے، یقیناً کیونکہ پاکستان میں یوتھ جو ہے ان کی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن ہم اپنے پولیٹیشینس کو جب دیکھتے ہیں، انفارچونیٹلی سیاسی حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں ایک 14 اگست تو ہمارے پاس ہر سال آتی ہے. اس 14 اگست پہ ہم بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، تقاریر بھی ہوتی ہیں، سب بہت اچھا ہے. لیکن باقی پورا سال جو ہم نے گزارنا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ گزارنا ہے ان کے جب حالات دیکھتے ہیں تو ایک دکھ بھی ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اقبال کا جو کردار تھا، قائد اعظم کا جو کردار تھا، یا ان سے جڑے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان جیسا ملک بنانے میں کردار ادا کر دیا، وہ کریکٹر آج مسنگ ہے، وہ کردار کس کو ادا کرنا ہے؟ ہمارے نوجوانوں میں سے ہی نکلیں گے. اور جب علامہ بہت بیمار تھے، ان کی بینائی بھی کمزور تھی، تو قائد اعظم آئے ان کو ملنے جاوید منزل میں، جہاں آخری ایام انہوں نے گزارے. اقبال کے پاس ساری عمر کوئی ذاتی گھر نہیں تھا. ایک تو یہ بہت بڑی بات تھی. بہت قناعت پسند تھے. 500 روپے مہینہ کام کرتے تھے، وکیل تھے نا، اور وہ دے دیتے تھے اپنی اہلیہ کو، والدہ جاوید کو، کہتے تھے اس میں گزارا کریں. اس پہ سے انہوں نے 100 روپے مہینہ بچایا اور وہ زمین خریدی جہاں جاوید منزل بنا. تو کہتے تھے علامہ کو، آپ تو سارا دن پلنگ پہ لیٹ کے تو آنکھیں بند کر کے سوچتے رہتے ہیں، تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ نہ ان کے پاس گھر ہے نہ کچھ ہے. لیکن اس طرح عورتیں جو ہے نا وہ اپنی محنت سے کیا کرتی ہیں. پھر وہ گھر جو تھا وہ علامہ کے بھائی نے بنایا، ٹھیک ٹھیکیدار تھا،
اور اللہ نے توفیق دی. اسی گھر میں جب میری شادی ہوئی ہے میں وہاں جا کے 8 سال رہی ہوں, اور چاہے جیسا بھی تھا مٹی گارے کا گھر تھا, لیکن بہت اچھا وقت. فہد صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آج کے پاکستان کے سیاسی اور سماجی حالات کو دیکھتے ہوئے اقبال کی شاعری, اقبال کی فکر, اس سے ہمیں کیا پیغام حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے. علامہ اقبال کی تعلیمات جو ہیں وہ بہت ریلیونٹ ہیں. انفارچونیٹلی علامہ اقبال از ویری پاپولر, لیکن ہم نے علامہ اقبال کے میسج کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ٹرانسفر نہیں کیا. علامہ اقبال کے رٹے رٹائے کچھ مصرے تو ہم سمبولکلی بولتے ہیں, مگر علامہ کی خودی کیا تھی, علامہ کی خودی کا تصور کیا تھا, خودی کس طرح سے قوموں کو انڈیویجول سطح کے اوپر ڈیولپ کرتی ہے, خودی سے ہم نے بے خودی کی طرف بھی جانا ہے, قوم کو بلڈ کرنا ہے, امہ کو بلڈ کرنا ہے, وہ سارے ایشوز ہیں. تو ہمارے پولیٹیشنز کو, ہمارے بیوروکریٹس کو, ہمارے وائس چانسلرز, ایکیڈیمیا, ان لوگوں کو خاص طور کے اوپر علامہ اقبال کی تھاٹ کو مین سٹریم کرنے کی ضرورت ہے, نوجوانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اقبال کی تھاٹ سے ہم ان فیکٹ غافل ہیں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں اقبال کیا فرماتے ہیں, بال جبریل میں ان کی شاعری کیا ہمیں ڈائریکشن دے رہی ہے, جاوید نامہ میں وہ کیا فرما رہے ہیں. تو اقبال سے ہم غافل ہیں. ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ اقبال کا جو قائد اعظم کے ساتھ تعلق تھا, جیسے ابھی جسٹس صاحبہ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا, دفعہ پنڈت جواہر لال نہرو اسی گھر میں آئے.